بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین میں ہوں کل خوبصورت وطن کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، پورا فی وطن جو کہ آپ ہر اتوار کو دیکھتے ہیں، جس میں کہ میرے ساتھ میاں منظم ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان وہ موجود ہوتے ہیں، جس میں ہم مختلف جو ہے ٹاپکس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ آج کا جس طرح آپ کو پتا ہے کہ آج کا میں نے ٹاپک رکھا ہے اسٹے آرڈر ہے کیا؟ اور اسٹے آرڈر کے حوالے سے یہ میں بات کروں گا کہ کس طرح اسٹے آرڈر کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، جو شروع سے لے کے سول کورٹ اسٹے آرڈر دیتی ہے 3-4 سال، پھر سیشن کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، تو ساری زندگی اسٹے آرڈر کے ارد گرد گزر جاتی ہے اور اپنے فیصلے جو نہیں ہوتے۔ اسی پاکستانیوں کو بہت سارے پاکستانیوں کے ان چیزوں کا سامنا ہے۔ تو اس حوالے سے معروف جو ہے قانون دان میاں محمد اسلم صاحب سپریم کورٹ کے جو ہے سینئر لائر، وہ ہمارے سے موجود ہوتے ہیں، جو وہ ہمارے سوالوں کے جواب دیں۔ آج کا جو میرا کوشچن ہے وہ میں نے رکھا ہے کہ اسٹے کیا ہے، اسٹے کی کتنی قسمیں ہیں، اور کیا جعلی اسٹے لینے والے کے اگینسٹ کیا کارروائی ہوتی ہے، اور اس حوالے سے مختلف سوال کریں گے۔ دیکھو میاں صاحب میرے ساتھ آ گئے ہیں، تو ان کو بھی ساتھ انوائٹ کر لوں۔ میاں صاحب ابھی آ گئے ہیں جی، تو میں ان کو ساتھ ایڈ کر لیتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ قرآن کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں۔ پاکستانی جو ہے ہماری پاکستانی قوم کا ایک سرمایہ ہے، پاکستانی جی خالد معاشرت صاحب میں۔ السلام علیکم۔ جی والسلام میاں صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ فائن جی، خیریت سے، آپ ٹھیک ہیں؟ اچھے جی ہیں؟ گڈ ہیں جی، اللہ کی رحمت ہے۔ جی ناظرین، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میاں مجسم صاحب کا، جو کہ ہمیشہ ہی جو اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیتے ہیں اور ہمیں موقع ملتا ہے کہ ان سے بات کرنے کا اور آپ کے سوالوں کی جواب دینے کا۔ تو میاں صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ آج جو پروگرام کا جو آغاز ہے وہ میں کر رہا ہوں کہ اسٹے آرڈر کیا ہے۔ میرے ساتھ اسٹے آرڈر ایسی چیز ہے کہ جو سول کورٹ سے شروع ہوتا ہے، جی سپریم کورٹ تک پہنچ جاتا ہے، پھر سپریم کورٹ کے بعد پھر گھومتا ہوا ریونیو کورٹ میں چلا جاتا ہے، پھر ریونیو کورٹ سے گھومتا ہے، پھر سول کورٹ میں آ جاتا ہے۔ تو ساری زندگی اسٹے آرڈر کے ارد گرد گھوم جاتی ہے۔ آپ فرمائیے گا کہ اسٹے آرڈر ہے کیا؟ اسٹارٹ لیتے ہیں یہاں سے۔ بیسیکلی خالد صاحب، ہر مقدمہ جس کورٹ میں بھی آتا ہے اس کا پہلا سٹیپ تو سول کورٹ ہے۔ جب بھی کوئی وہاں مقدمہ دائر کرتا ہے ریگارڈنگ سول ڈسپیوٹ، پراپرٹی ڈسپیوٹ، تو اس کے ساتھ ایک اپلیکیشن آتی ہے جس کو اسٹے اپلیکیشن کہتے ہیں، آرڈر 39 رول 1 and 2 آف دا سی پی سی، کہ جو تین طرح کے اسٹے لوگ مانگتے ہیں۔ پہلا کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹس کو فرما دیں، دوسرا کہتے ہیں کہ میرے قبضے میں مداخلت نہ کی جائے، تیسرا کہتے ہیں کہ پراپرٹی کو ایلینیٹ نہ کیا جائے، چوتھا کہتے ہیں کہ کوئی پرٹیکولر آرڈر کوئی آلریڈی ہو تو اس کو سسپینڈ کر دیں۔ یہ 3-4 طرح کے اسٹے ہوتے ہیں جس کی بیس پہ، چونکہ مقدمہ جب بھی کسی کورٹ میں آتا ہے تو اسٹے اس کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے۔ اگر اسٹے نہ ہو تو ایک تو پارٹی دلچسپی نہیں لیتی، دوسرا مقدمے میں اسٹے تو لازمی ہوتا ہی ہے، اور پرپز بھی اگر اسٹے نہ ہو تو وہ مقدمہ دائر کرنے کا پرپز ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر بندہ جب بھی مقدمہ دائر کرتا ہے، لوور کورٹ میں کرے تب بھی، اگر لوور کورٹ سے اس کا مقدمہ خارج ہو جاتا ہے تو پھر وہ مقدمہ دائر کرتا ہے اپیلیٹ کورٹ میں۔ اپیلیٹ کورٹ میں بھی اسٹے کی ساتھ اپلیکیشن آتی ہے، مین اپیل ہوتی ہے، ساتھ میں اسٹے کی اپلیکیشن ہوتی ہے۔ اس میں بھی آپ مانگتے ہیں کہ مجھے اسٹے دیا جائے، اور پرٹیکولرلی جہاں جاننا یہ ضروری ہے کہ اسٹے کی اقسام کیا کیا ہوتی ہیں، اس کی کائنڈز کیا کیا ہوتی ہیں، وہ ہم اس کو میں ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھی طرح اپنے دوستوں کو سمجھا سکیں اور خود بھی اس کو ویژولائز کر سکیں۔ تھرڈ ہوتا ہے پھر ہائی کورٹ میں کیس چلے جاتا ہے۔ ہائی کورٹ میں بھی جب اپیل، ریویژن، آر ایف اے، آر ایس اے، ایف اے او آتی ہے، اس میں اسٹے ضرور ساتھ اپلیکیشن آتی ہے انڈر سیکشن 151 سی پی سی کہ یہ اس میں اسٹے فرما دیں، اسٹیٹس کو کر دیں، ریسٹیننگ آرڈر فرما دیں، آرڈر سسپینڈ کر دیں۔ تو اس کی ایک ایک میں وضاحت کرتا ہوں سامنے آپ۔ پہلا ہوتا ہے لفظ اسٹیٹس کو۔ اسٹیٹس کو ذرا وائڈر ٹرم ہے، اسٹیٹس کو موسٹلی ڈیل کرتا ہے ود دا
کہ جو حالات ہیں یوں کہ توں رکھے جائیں، یا جی موسٹلی قبضہ، چونکہ قبضہ جب کسی کے پاس ہوتا ہے وہ اسٹے میں جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی میرے قبضے میں میرا قبضہ برقرار رہے، میرے قبضے کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، تو اسٹیٹس کو جی مانگ لیتا ہے، یا کہتا ہے کہ دوسری پارٹی کا قبضہ ہے، وہ قبضے کو آگے کسی کو اور کو قبضہ نہ دے دے، تو اسٹیٹس کو جی مانگ لیتا ہے۔ یعنی جی اسٹیٹس کو مین آپ حالات کو یوں کہ توں رکھیں، اس میں تبدیلی نہ کریں، جی موسٹلی ود ریگارڈ ٹو دا پراپرٹی، پوزیشن آف دا پراپرٹی۔ جی دوسرا ہوتا ہے کہ ریسٹیننگ آرڈر ہوتا ہے، کہ آپ کورٹ میں اسٹے مانگتے ہیں کہ دوسری پارٹی کو ریسٹین کر دو کہ یہ پراپرٹی کو آگے ٹرانسفر نہ کرے، آگے سیل آؤٹ نہ کرے، اس کا فرد اس کی سٹرکچر چینج نہ کرے۔ وہ ایک ریسٹیننگ آرڈر ہوتا ہے، وہ بھی اسٹے کی شکل ہوتی ہے۔ جی وہ ریسٹیننگ آرڈر میں 3-4 چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو کہ اس کو پراپرٹی کو ایلینیٹ نہ کریں، ایلینیٹ سے مراد کسی کو ٹرانسفر نہ کرے، جی کسی کو گفٹ نہ کرے، کسی کو سیل نہ کرے، کسی کو پرچیز نہ کرے، کسی بینک کو مارٹگیج نہ کرے۔ اور ریسٹیننگ آرڈر اس میں یہ 3-4 شیپس اس کی ہوتی ہیں۔ جی ایک ہوتا ہے سسپینشن آرڈر، کہ آپ اسٹے مانگتے جی ہیں کہ جی لوور کورٹ نے آپ کے حق میں کر دیا، دوسری پارٹی جاتی ہے اپیلیٹ کورٹ میں، اپیل فائل کرتی ہے، اور ساتھ وہ مانگتی ہے کہ یہ نیچے کی ججمنٹ، نیچے کی کورٹ کی ججمنٹ کو سسپینڈ کر دیا جائے۔ جی جب کورٹ سسپینڈ کر دیتی ہے، وہ بھی ایک اسٹے کی شکل ہوتی ہے، مگر اس سے جی پھر آپ کا یہ ہوتا ہے کہ مقدمہ پہلے جو آپ کے فیور میں ڈگری ہوئی ہے اس سے کی پہلے کی پوزیشن بحال ہو جاتی ہے۔ جی وہ زیادہ سیریس نیچر ہوتی ہے، جی جیسے کوئی ایسا فرد ہے جس نے مقدمہ سول کورٹ سے جیت لیا، اپیلیٹ کورٹ سے جیت لیا، ہائی کورٹ سے جیت لیا، کوئی تیسری پارٹی سپریم کورٹ چلی جائے دوسری پارٹی، تو وہاں سے اگر تو کورٹ مین ویل ڈگریز آف دا لوور کورٹ شیل ریمین سسپینڈیڈ، تو پھر جی ہوتا ہے کہ ساری ڈگری جو ہے نا سول جج کی، اپیلیٹ کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی سسپینڈ ہو جاتی ہیں، تو جی ڈگریز ہونے سے پہلے کی صورت بحال ہو جاتی ہے۔ جی ایک یہ شیپ ہوتی ہے۔ ایک نارملی سٹیٹس کو ہوتا ہے کہ حالات یوں کے دور رکھے جائیں، اور سٹیٹس کو میں نارملی یہ کورٹس کا ویو ہوتا ہے کہ قبضے کو چینج نہ کیا جائے، پراپرٹی کے جی پوزیشن کو چینج نہ کیا جائے جب تک یہ کیس پینڈنگ ہے۔ اس طرح یہ جی 3-4 اسٹے کی اقسام ہیں، لیکن اسٹے ایک کیس کا لازمی حصہ ہوتا ہے۔ اس سے ہرگز کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اب نارمل حالات کریٹ ہو گئے ہیں یا کوئی ایکسٹرا آرڈنری حالات کریٹ ہو گئے ہیں۔ جب بھی ہم اپیل فائل کرتے ہیں، نگرانی فائل کرتے ہیں، یا ریویژن فائل کرتے ہیں، ایف اے او فائل کرتے ہیں، ایف اے او مین فرسٹ اپیل اگینسٹ آرڈر، یا ایس اے او فائل کرتے ہیں جی سیکنڈ اپیل اگینسٹ آرڈر، یا آر ایس اے کرتے ہیں ریگولر سیکنڈ اپیل کرتے ہیں، یا آر ایف اے کرتے جی ہیں ریگولر فرسٹ اپیل کرتے ہیں۔ جی یہ فرق اس لیے ہوتا ہے، یہ اس کی نا ویلیو کا فرق ہوتا ہے مقدمے کا۔ مقدمے کی جی ویلیو سے کیس کی شیپ چینج ہو جاتی ہے۔ جی جب 2 لاکھ تک کو مقدمہ آتا ہے تو نگرانی ہوتی ہے، 2 سے جی اوپر چلے جائے تو اس کی سیکنڈ اپیل آتی ہے۔ جی اس طرح اس کی شیپ ہوتی ہیں، تو لہذا اسٹے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اسٹے ایک مقدمے کا لازمی جز ہوتا ہے، جی اس کے بغیر مقدمہ ایسے جیسے ہاف سا رہ جاتا ہے۔ اس لیے نارملی لوگ اسٹے ضرور مانگتے ہیں، اور وکیل کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ اسٹے مانگا جائے تاکہ اس کی پریزنٹیشن میں اسٹے کا جو لفظ آ جاتا ہے تو ہی فیل ہیپی اینڈ پلیئر اینڈ فیل اے جی سکسیس کہ جی میں نے اس میں میرا کیس ایڈمٹ ہو گیا، نوٹس ہو گیا، مجھے اسٹے بھی مل گیا۔ اس لیے اسٹے کی یہ 4-5 اقسام ہیں، لیکن سب کو ہم عرف عام میں اسٹے ہی کہتے ہیں۔ جو ایک ہی سول کورٹ میں، ایپیلیٹ کورٹ میں تو ایک ہی سیکشن ہے اس کے، آرڈر 39 رول 1 اینڈ 2 سی پی سی، اور ایڈویس سیکشن 151 سی پی سی، اور جب ہائی کورٹ میں آتا ہے تو 151 میں آتا ہے، جب جی سپریم کورٹ میں آتا ہے تو آرڈر 33 رول 6 آتا ہے آف دا سپریم کورٹ رول 1981 میں اسٹے ہوتا ہے۔ یعنی یہ اسٹے جی کی اقسام ہیں جو مختلف فورم میں آپ اسٹے سیکھ کرتے ہیں اور آپ کو مل جاتا ہے۔ اس سے ذرا ایک وکیل کا بھی آندر بن جاتا ہے، مقدمے کے اندر ایک جان سی آ جاتی ہے کہ جس میں اسٹے ہے۔ اسٹے نہ ہو جی تو کورٹ بھی کہتی ہے اس میں کون سا اسٹے ہے، اس کو سننے کی کیا ضرورت ہے اتنی، اس کو پینڈنگ رہنے جی دو، کون سا اس میں جی اسٹے ہے۔
اس لیے ایک جی سٹے جی ایک لازمی جز ہوتا ہے مقدمے کی لازمی حیثیت سے، ضرور گھبرانے والی کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، بات نہیں لیکن اصل فیصلہ وہی ہوتا ہے جو فائنل فیصلہ ہوتا فائنل فیصلہ۔ اچھا ہے۔ جی میاں صاحب میں اپنے ساتھ ہمارے دوستوں کو بھی ساتھ شامل کروں ویلکم جی جو ویلکم۔ ہے گلاسگو کی جانب جانی شخصیت بہت پیارے دوست ہمارے خالد جوید صاحب کاؤنٹر وہ بھی بس موجود ہیں، بہت ہی ویلکم جی پیارے بھائی ہیں، ہمیشہ میرے ساتھ ہوتے ہیں۔ ویلکم اور جی ساتھ طاہر علی صاحب بڑے بھائی ہیں، وینس ٹی وی ہے برطانیہ کا بہت ہی مقبول ٹی وی چینل، وہ بھی بس موجود ہیں۔ میں ویلکم جی اور علینا چول صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کے، وہ بھی میرے ساتھ ویلکم جی موجود ہیں۔ ایاس سنپال صاحب موجود ہیں جی ہمارے ساتھ۔ ویلکم اور جی یار صاحب۔ جتنے بھی میرے دوست ہیں میں تمام دوستوں کو بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ اچھا میرے صاحب آج کے فورم جس طرح کہ آپ کو آج کیس ڈسکس کیا کسی نے آپ کے ساتھ، جی اور وہ جو کیس جس میں کہ ان کو سول کورٹ نے اسٹے دیا، سول کورٹ سے ان کو ریلیو ملا، ہائی کورٹ سیشن کورٹ میں کیس ون کیا، اور پھر انہوں نے اسٹے لے لیا جا کے سپریم کورٹ سے۔ دیکھیں سول کورٹ سے اسٹے لیا، وہ خارج ہوا، سیشن کورٹ سے خارج ہوا، ہائی کورٹ سے خارج ہوا، اب سپریم کورٹ نے اس کو جو اسٹے دے دیا۔ اب وہ جو فیصلہ سپریم کورٹ ہے جس کے اوپر انہوں نے اسپیشلی بتایا ہوا کہ یہ اسٹیٹس کو والا جو اسٹے ملا، اس کیس کے بارے سے میں اسپیسیفکلی میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی آپ بات کریں۔ وہ جو کیس آپ کے پاس آیا ہے اس کے اندر تھوڑی سی یہ واضح کریں کہ اتنی ساری کورٹس کا فیصلہ ان کے حق میں ہے، اب سپریم کورٹ کے پاس چلا گیا، وہاں کیس جا کے رک گیا، اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے کیس کی کتنی دیر لگتی ہے فیصلہ ہونے میں؟ یہ کم سے کم کتنے سال لگتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کتنے سال لگ سکتے ہیں، اور اس کا کیا فیصلہ آ سکتا ہے؟ چونکہ وہ جو جن کا کیس ہے وہ بھی سن سکیں گے یہ پروگرام بعد میں بڑا۔ جی خالد صاحب بیسیکلی تو آپ نے جو کیس ڈسکس کیا ہے نا، اس کی فیٹ یہ ہے کہ سول کورٹ سے آفٹر ڈیٹیل ہیئرنگ آفٹر ریکارڈنگ کمپریہنسو ایویڈنس جی آپ کی پارٹی کے حق میں فیصلہ ہو گیا، جی یعنی دوسری پارٹی کا مقدمہ خارج ہو گیا، اٹ مین ڈگری ان یور فیور۔ پھر جی دوسری پارٹی نے اپیلیٹ کورٹ میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب کے پاس اپیل فائل کی، وہاں ایک ڈیٹیل ہیئرنگ ہوئی، جی دونوں پارٹی کو سنا گیا، تمام ڈاکومنٹ کی پروزل ہوئی، ریکارڈ جی سمن کیا گیا، ریکارڈ دیکھا گیا، طلب کیا گیا، الٹیمیٹلی کورٹ نے کمپریہنسولی آپ کے مخالف فریق کا مقدمہ خارج کر دیا ہے، اور جی آپ کی فیور میں مقدمہ ڈگری جو لوور کورٹ کی اپ ہیلڈ ہو گئی، دو جی کورٹ کا فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا۔ پھر آپ جی کا جو مخالف فریق تھا وہ چلے گیا ہائی کورٹ میں، جی ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت کی، ہائی کورٹ نے بڑا کمپریہنسولی بڑا افیکٹولی ڈیٹیل ہیئرنگ کرنے کے بعد، دونوں پارٹیوں کو سننے کے بعد، ان کا دونوں لوور کورٹ کا فیصلہ بحال رکھا اور ان کی جی آپ کے مخالفین کی نگرانی سول ریویژن خارج کر دی۔ جی اب اس کے بعد ایک لا میں ایک پروویژن ہے کہ جب بھی کوئی فرد کسی مقدمے میں ہائی کورٹ سے اگریوڈ ہو یا ہائی جی کورٹ کے فیصلے سے مطمئن نہ ہو، جی سیٹسفائیڈ نہ ہو، وہ جی سمجھتا ہو کہ آرڈر انلیگل ہے، میلا فائڈی ہے، کورم نان جوڈس پرورس ہے، اپریسو ہے، اگینسٹ دا فیکٹس آف دا کیس ہے، یا انلیگلٹی کو کمٹ ہو گئی ہے، تو وہ انڈر جی آرٹیکل 185 آف دا کانسٹیٹیوشن اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973 وہ سپریم کورٹ میں سی پی ایل اے فائل کرتے ہیں۔ جی سی پی ایل اسٹینڈ فار سول پٹیشن فار لیو ٹو اپیل، وہ فائل کرتے جی ہیں۔ وہ فائل کرنے کے بعد وہاں یہ کوشچن ریز کیا جاتا ہے لیگل کہ یہ انلیگلٹی کمٹ ہوئی ہے، لہذا اس لیے اس کیس کو یہاں سننا بہت ضروری ہے، جی اس کا سننا پبلک انٹرسٹ میں ہے، پبلک امپورٹنس کا کیس ہے۔ جی تو اس طرح وہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ جو ہے نا اس کیس کو ٹیک اپ کر لیتی ہے، اور جی اس میں پہلے ہیئرنگ ہوتی ہے، وہ دونوں پارٹیوں کی ہیئرنگ ہونے کے بعد دونوں کورٹ کسی کوشچن کے اوپر، کسی لیگل پوائنٹ کے اوپر لیو ٹو اپیل گرانٹ کر دیتی ہے۔ جی جب لیو ٹو اپیل گرانٹ کرتی ہے کورٹ، لیو ٹو اپیل مراد ہے کہ پہلے آپ کا تھا بیفور لیو ٹو اپیل، پھر آپ کی جی وہ لیو ٹو اپیل گرانٹ ہو جاتی ہے، تو لیو جی ٹو
ग्रांट होने के बाद फिर केस का नंबर भी नया लगता है। जी पहले CPLA होता है, फिर CA बन जाता है, जी सिविल अपील बन जाता है, तो फिर उसकी समाअत होती है, फिर आफ्टर जी डिटेल हियरिंग ऑफ बोथ द पार्टी उसका फैसला होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में प्रॉब्लम यह है कि कई सालों केसों की बारी नहीं आती। अब आप हैरान होंगे, हमारे पास 12 के केस भी पेंडिंग पड़े हैं सुप्रीम कोर्ट में, 12 के फाइल किए हुए हैं, जी 13 के फाइल जी किए हुए, 14 के, 15 के, 16 के, 17 के, 18 के, 19, 20, 21, 22, जी 22 के, अभी 23 में हम 2 फाइल हम कर रहे हैं, तैयार किए बड़े हैं। यानी वहाँ केसों की ना टर्न बहुत मुश्किल आती है, बहुत ही स्लो चलती है। अलबत्ता जो जमानतों के केसेस होते हैं, मुकदमात बेल के मुकदमे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट समझती है कि ये अहम केस हैं, इम्पोर्टेंट हैं, किसी की लाइफ एंड लिबर्टी का मसला है, जी किसी की ज़िंदगी का मसला है, तो उन केसेस को वो अहमियत देते हैं, वो पहले उनको सुनते हैं। और हमारे यहाँ जी चूँकि हमारी सोसाइटी में क्रिमिनल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है और की जी मसाइल ज़्यादा हैं, इसलिए क्रिमिनल मुकदमे इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि बेलें इतनी ज़्यादा बेल्स आ जाती हैं कि वो जब हफ्ता आशरे के लिए लाहौर बेंच आता है तो जमानते हैं कि केस ही सुनता रहता है, जी बेंच के पास टाइम नहीं होता और सुनने का। फिर हमारे यहाँ हर सियासी बात है सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, कोई ओथ जी ना ले तब सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, कोई किसी ने ओथ ले लिया तब सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, कोई जी इंटरम सेटअप बनना हो तब मसला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम कम होता है और उस पर अननेसेसरी बर्डन बहुत ज़्यादा डाल दिया जाता है, जैसे जी वो बिल्कुल अवाम को जिनके लिए अदालतें बनाई गई हैं, जिनके जी मसाइल के लिए अदालतें इस्टेब्लिश की गई हैं, उनके मसाइल की तरफ तवज्जो कम हो जाती है, और जो सियासी मुकदमात हैं उनकी उस तरफ तवज्जो ज़्यादा हो जाती है, और उनको टाइम उन पर ज़्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए टाइम कम बचता है, इससे हमारे केस लेट हो जाते हैं। ये वहाँ 2-4 साल 5 साल तो मामूली बात है लग जाने सुप्रीम कोर्ट में, तो इसलिए वहाँ टाइम का तयन करना बहुत नामुमकिन है। जी लेकिन सम टाइम हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, कोई रिटर्न रिक्वेस्ट, तो केस की समाअत जल्दी भी हो जाती है, लेकिन सम जी टाइम नहीं करते। जिस केस की आपने जिक्र किया था, इस केस के लिए उन्होंने उनके वकील ने 2 एप्लीकेशन फाइल की थी फॉर अर्ली हियरिंग, कीपिंग इन व्यू जी के जी मेरा साइल जो है वो स्कॉटलैंड का है और ये इज फुल्ली बिजी इन हिज जॉब, प्रैक्टिस, जी कारोबार, बिजनेस, उसको टाइम जी इतना नहीं है, वो आया हुआ है तो काइंडली फिक्स कर दें। लेकिन 2-3 जी रिक्वेस्ट उन्होंने भेजी लेकिन नहीं फिक्स हुआ। फिर मुझे आपके हवाले से उन्होंने कहा, तो मैंने भी अपने एयर को कि 2-3 दफा रिटर्न रिक्वेस्ट भिजवाई, तब भी फिक्स नहीं हुआ। जी हालांकि ये कहते हैं कि हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक्सपीडाइट किया हुआ सिस्टम को जी तेज किया हुआ है। आप उनको बताएं कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी केस है तो डेफिनेटली उसकी डे टू डे हियरिंग की जाएगी, उस केस को जल्दी फैसला किया जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नज़र नहीं आता। आपने देख ही लिया है कि जी प्रैक्टिकली क्या रिजल्ट सामने आता है। प्रैक्टिकली वही बात है जैसे दूसरे मुकदमे चलते हैं साला साल, ये भी साला जी साल चलते हैं। ये जो आपके अजीज का मुकदमा है ये 2018 का है, अभी 23 जी शुरू हो गया, जी 5 5 साल साल से हो गए हैं। 5 जी तो अभी भी कुछ 22 दिन के कब लगता है। जी तो बिल्कुल लेकिन यह है कि फिर भी जिंदगी उम्मीद पे चलती है, जी होप बिल्कुल रहती है कि इंशाल्लाह लग जाएगा। जी अल्टीमेटली लग ही जाना है और फैसला होना ही होना है। अब तो बिल्कुल आखिरी मंजिल है, फिक्र वाली जी बात बिल्कुल नहीं है, जी क्योंकि आखिरी स्टेज। अब तो जो फर्द नीचे की 3 कोर्ट से जीत लेता है उसका मुकदमा 99% मजबूत होता है, जी बिल्कुल अनलेस के कोई ग्लेयरिंग वायलेशन ना हो लॉ की, सॉरी, अच्छा मैं या तो जी ऐसा जी कोई लीगल क्वेश्चन ना हो जिसको सेटल करना जी जरूरी हो। अदरवाइज जी ऐसे मुकदमे नॉर्मली वीक होते हैं, जल्दी जी खत्म हो जाते हैं कोर्ट से। अच्छा मेरे साथ 2 क्वेश्चन एक ही किस्म के आए हैं। एक तो वेलकम। डेनमार्क से क्वेश्चन है और इसी किस्म का क्वेश्चन एक हमें स्कॉटलैंड से है वेलकम। कि डेनमार्क की यूरोप में है और ये स्कॉटलैंड जो है बतानी ये जो दोनों की नैयत एक ही है, तो मैं चाहता हूँ कि दोनों का क्वेश्चन जो है उसको एक ही शक्ल में पेश करूँ। दोनों का वेलकम। क्वेश्चन ये है कि जो खातून है वो कहती है कि मैंने जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है
मुख्तलिफ कुछ प्लाट्स लिए हैं, कुछ घर बनाए हैं। तो वो कहती है मैंने जो इन्वेस्टमेंट सारी की है 15-20 साल यहाँ से अर्निंग की है, वो जो इन्वेस्टमेंट की है, चूंकि मेरे ससुर के मैं पैसे भेजती रही हूँ ससुर को, तो जी अब जो प्रॉपर्टी सारी ससुर के नाम है, तो जी या उनके हस्बैंड के नाम है, हस्बैंड को डिवोर्स दे दी उन्होंने, हस्बैंड से ज्यादा रहते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे बच्चे भी जवान है, पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है, मगर चूंकि मैंने उनको भेजी उस वक्त ऐसे पैसे थे, तो अब प्रॉपर्टी का क्या हो सकता है, वो मुझे कैसे मिल सकती है? इन्वेस्टमेंट तो मेरी है, प्लाट भी मेरे हैं, घर बने वो भी कुछ मेरे हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन है, और जो दूसरा जो स्कॉलर से क्वेश्चन है वो भी इसी किस्म का है कि वो अपने कजन को उन्होंने इन्वेस्टमेंट भेजी हुई है, तो प्लाट्स हैं कुछ, घर हैं कुछ, तो वो कहते हैं कि नाम चूंकि उनकी है लगी हुई है, तो जब उसको कहते हैं कि भेज दो, तो वो कहते हैं अच्छा भेज दें काली काली दाम। तो वो भी इस तरह उसकी भी 20 के करीब प्रॉपर्टी है उनकी मुफ्त। एक तो भावलपुर के पास है कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ लाहौर में है। इस तरह इन्वेस्टमेंट की है कोई प्लाट्स के ऊपर और घरों के ऊपर, उनकी 20 प्रॉपर्टी है, और अनफॉर्चुनेटली सारी की सारी प्रॉपर्टी उन्होंने अपने कजन के नाम में लगवानी है, उनके पैसे भेज रहे हैं। ऐसे केसेस में आप किस तरह इसको देखेंगे कि ऐसे लोगों का क्या क्या हो सकता है जो इस तरह के जो है हालात के साथ? जी खालिद, इसमें आपने जो फरमाया है दोनों इश्यूज में, दोनों इशू का एक ही सलूशन है लीगल। बेसिकली आप जितने पैसे यहाँ से किसी अजीज को भेज देते हैं, जी अपने ससुर को भेज देते हैं, या अपने भाई को भेज देते हैं, या अपने कजन को भेज देते हैं, वो जी प्रॉपर्टियां परचेज करता है और जी अपने नाम लगवा लेता है, तो जी इसको लॉ में कहते हैं बेनामी ट्रांजैक्शन। जी बेनामी ट्रांजैक्शन, तो जी प्रॉपर्टी आपकी आपकी होती है, पैसे आपने दिए होते हैं, लेकिन नाम उसकी होती है। जी तो इसके लिए हल ये होता है कि आपको एक दावा फाइल करना पड़ता है, पाकिस्तान में बेनामी ट्रांजैक्शन का दावा फाइल करना पड़ता है। जी उसमें आपने साबित ये करना होता है कि ये प्रॉपर्टी इतने की ली थी, ये जी प्रॉपर्टी मैंने 10 लाख की ली थी, और 10 लाख जी रुपया मैंने यूके से फलां फलां ट्रांजैक्शन के जरिए इसके नाम अकाउंट में भेजा है। लिहाजा जी ये प्रॉपर्टी मेरे लिए ली गई थी और मेरे पैसों से ली गई थी, और ये प्रॉपर्टी मेरी है, सिर्फ उसका नाम इस्तेमाल किया गया है एज ए फ्रंट मैन। जी लिहाजा ये दावा जो है मेरा, डिग्री किया जाए, प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफर की जाए, इसे हम बोलते जी हैं बेनामी ट्रांजैक्शन सूट। जी टाइम तो इसमें लगता है कि इसमें पहले दावा आप फाइल करते हैं, फिर उसका दूसरी पार्टी को नोटिस जाता है, 4 दफा वो पेश नहीं होते, 4 नोटिस जाएंगे, 4 माह इसी में गुजर जाते हैं। फिर आप उसको अखबारी इश्तहार कराते हैं, 5 डेट गुजर गई, फिर चस्पानगी होती है, अखबारी इश्तहार होता है, फिर एक्स पार्टी होता है। एक्स पार्टी का ये होता है प्रॉब्लम कि वो जल्दी टूट जाती है, बाद में रिप्लेस हो जाती है एक्स पार्टी, लिहाजा जी इसको सेट सेल हो जाती है। लिहाजा जब बेहतर यही है कि एक्स पार्टी ना कराया जाए, थोड़ा इंतजार कर लिया जाए। तो वो वहाँ पाकिस्तान में जितनी प्रॉपर्टियां हैं, जिस जिस शहर में हैं, जो जिस जिस सीनियर सिविल जज की हदूद में आती हैं, उनको उतने दावे फाइल करने पड़ेंगे, और साथ में उनको सारा बैंकर का रिकॉर्ड देना पड़ेगा, और एविडेंस देनी पड़ेगी कि हमने ये प्रॉपर्टी इसको फलां फलां मौकों पे ये प्रॉपर्टी 10 लाख की ली थी, मैंने 10 लाख पे भेजा था, फलां फलां ट्रांजैक्शन मेरी यहाँ से हुई है मेरे अकाउंट से। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने 1 करोड़ की ली थी, उसके लिए मैंने 1 करोड़ रकम यहाँ से मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन में भेजी है बैंक, वो आप बताएंगे। उसके बाद 2 आपका एविडेंस होगा कि जी मेरे सामने इन्होंने कहा था, ए ने बी को कहा था तो प्रॉपर्टी परचेज करो मेरे लिए, मेरे नाम लगवाने के लिए, लेकिन उन्होंने फ्रॉडलेंटली अपने नाम लगवा ली है। ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि मैंने कहा से मैं अभी बिजी हूँ, नहीं आ सकती, मेरे आप अपने नाम लगवा लो, मैं आऊँगी तो मेरे नाम लगवा देना। आप इन्होंने इनकार कर दिया है। कोई भी शेप आप बना सकते हैं। उसमें मेन चीज़ ये होती है कि आपने सारी प्रॉपर्टी की जो परचेज मनी है वो आपने साबित करनी होती है कि ये मैंने आपने भेजी है, ये फॉरेन रेमिटेंस में आई है, और उसका डॉक्यूमेंट्री सबूत और जुबानी सबूत को अदालतें मोस्टली नहीं मानती, कहती पैसे हैं तो दैट मस्ट बी सम ट्रांजैक्शन, देयर मस्ट बी सम ट्रांजैक्शन, बैंक के जरिए आए हैं, आपको ड्राफ्ट है, क्या है, वो आपने साबित करना होता, तो फिर वो आपका दावा डिग्री हो जाता है। फिर अगली पार्टी अपील कर लेती है, प्रॉपर्टी मिल
تو جاتی ہے لیکن ٹائم لگتا ہے، وقت بہت، کیونکہ جی ہمارا سسٹم میں لیگل ایسا ہے، یہ ٹائم کنزیومنگ سسٹم ہے، اس میں جی وقت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جی ایسے جی مقدمے میں لوگ 20 سال لگے رہتے ہیں لیکن اپنا حق لے لیتے ہیں۔ ایسے بھی مقدمے جی میں نے دیکھے ہیں، جو میں نے ایک مقدمہ ڈیل کیا جو 1933 کا چل رہا ہے، 1933 کا جی چل رہا ہے، وہی جی میں نے دیکھا، لیکن وہ لوگ لڑ رہے ہیں اپنے حق کے جی لیے، فائٹ کے لیے۔ جب بندہ جو سمجھتا ہے یہ میرا رائٹ ہے، یہ میرا جی حق ہے، یہ میرا جسٹیفائڈ رائٹ ہے، تو اس کے لیے فائٹ کرنا چاہیے، فائٹ کر جی کے لے لینا چاہیے۔ اب جیسے آپ نے فرمایا کہ محترمہ کا کہ اس نے پیسے بھیجے ہیں تو میاں سے ڈیورس بھی ہو گئی ہے، تو جی نیچرلی وہ ریکارڈ سارا اس کے پاس ہوگا، اس نے بھیجے ہیں اس کی جی طرف سے، جس کو گئے ہیں اس کے، جس کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں پیسے اور اس نے پراپرٹی پرچیز کی ہے، تو وہ اس کو چاہیے جی دعویٰ فائل کر دے۔ اس طرح دوسرا جی صاحب جو انہوں نے اپنے عزیز کو بھیجے ہیں جی تو وہ سارا ثبوت کلیکٹ کرے۔ فرسٹ آف آل ساری جو ٹرانزیکشن ہے، جو ٹرانسفر آف منی ہے، اس کا ڈاکومنٹری ثبوت حاصل کرے، پھر وہاں دعویٰ فائل کرے۔ موسٹلی یہ دعوے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں کہ میں نے پیسے بھیجے تھے پراپرٹی خریدنے کے لیے، اس نے خرید کے اپنے نام لگوا لی ہے، ایک تو یہ کہتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ نہیں میں نے اس کو پیسے دیے کہ پراپرٹی خرید لو، جب میں آؤں گی میرے اندر ٹرانسفر کرا دینا، اب میرے میں ٹرانسفر نہیں کرا رہا ہے۔ یہ دونوں سچویشن میں آپ کو بے نامی ٹرانزیکشن کا سوٹ فائل کرنا پڑے گا، جہاں پراپرٹی سچویٹ کرتی ہے اور سینئر سیول جج کے پاس، وہ کسی سیول جج کے پاس لگا دے گا، وہاں سماعت ہوگی۔ ایک ضلع میں جتنی پراپرٹیاں وہ ایک سوٹ میں آ جائیں گی، اگر ایک ضلع سے زیادہ پراپرٹیاں تو پھر آپ کو مختلف ضلعوں میں سوٹ کرنے پڑیں گے، یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ جی جی ناظرین، آج کا جو آپ کی کوشچن جو وہ میں نے میاں صاحب کے سامنے رکھے، جس میں اسپیشلی اسٹے، اسی پاکستانی کو سب سے بڑی یہاں پر تکلیف ہوتی ہے نا، وہ اسٹے سے ہوتی ہے۔ ان کی قبضے کے اوپر اسٹے لے لیا جاتا ہے، وہ اسٹے چلتا ہے سول کورٹ، سیشن کورٹ، کئی سال دہائیاں گزر جاتی ہیں اسٹے کے اندر۔ یہاں اسٹے سے لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں۔ آج وہ اسٹے کے اوپر میاں صاحب نے بات ایسے کی، ہی انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ مختلف قسم کی جو لوگ کوشچن بھیجتے ہیں اس کے اوپر ڈسکس جاری رہے گی۔ میاں صاحب، میں پروگرام کے آخر میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ تھینک یو ہمیشہ ہمیں ویری ٹائم مچ دیتے خالد ہیں، صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے دوستوں کا بہت جتنے شکریہ۔ یہ بھی آپ کا میرے اوپر احسان ہے کہ جو بھی یا میرے ریفرنس سے لوگ جاتے ہیں آپ ان کو بڑی عزت دیتے ہیں، کھانا وانا کھلاتے ہیں، نہیں پوری بات سنتے ہیں۔ سر ویلکم جی، کوئی آپ کی آسان نہیں، ہماری مہربانی ہے، ڈیوٹی آپ کا ہے، شکریہ۔ مشورہ ایک تو یہ امانت ہوتی ہے، صحیح مشورہ دینا ضروری ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ مجھے کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کی جو ہیلپ ہوتی رہے، ہونی چاہیے، تاکہ جو جی لوگ اسی پاکستانی مسائل اپنے لے کے ہونی آتے ہیں میرے چاہیے، پاس، میں کوشش کرتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا ان کی ہیلپ ہو جائے۔ ڈیفینیٹلی ندیم بہت اچھا صاحب کرتے جو ہیں بھی آپ۔ پہنچ گئے ان کا بھی شکریہ۔ پہلے جی انشاءاللہ ملاقات نیکسٹ سنڈے پھر ہوگی۔ ناظرین انشاءاللہ میں تمام میرے جو ساتھی تھے، میرے ساتھ دیکھنے والے خالجی صاحب، میرے بڑے بھائی طاہر علی صاحب، ندیم رٹھور صاحب اور علی ناصر صاحب، جتنے میرے دوست سارے میرے ساتھ موجود ہیں، ان سب دوستوں کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تھینک ناظرین یو نیکسٹ ویری سنڈے مچ، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بہت شکریہ جی خالد صاحب، آپ کو، آپ کے دوستوں کا بہت شکریہ۔ may Allah keep you happy and comfortable in your rest of life۔